بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ مفتی صاحب جاوید صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ 13واں روزہ 13واں پارہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 13ویں پارے کی ابتدا سورہ یوسف کے درمیان سے ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی داستان بیان ہو رہی تھی۔ اس میں ایک پارٹ جو ہے وہ 12ویں پارے میں تھا کہ ان کو شاہی اعزاز ملنے سے پہلے بادشاہ کا اور خصوصی منصب ملنے سے پہلے کی زندگی کا حصہ 12ویں پارے میں ذکر تھا، اور اس کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا کیے گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی براءت کا اور ان پر لگنے والی جو تہمت تھی اس کا انہوں نے اب بادشاہ کے ذریعے اس کی تحقیقات کروا کے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا۔ 13ویں پارے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان ساری تحقیقات ہونے کے بعد جو اپنا سچا ہونا ثابت کیا، لیکن ساتھ میں ہی کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، یہ جو براءت کا میرے اعلان ہوا ہے یہ کوئی میری اپنا کمال یا میری اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف کھینچنے والا ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس برائی اور گناہ سے مجھے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے اپنا مصاحب خاص بنانے کے بعد انہیں وزارت خزانہ کے منصب پر فائز کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کچھ عرصے بعد بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے تمام اختیارات، شاہی اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ کر خود دستبردار ہو گیا۔ اب اس کے بعد خواب میں آیا تھا کہ قحط کا زمانہ آنے والا ہے، تو قحط کا زمانہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جس علاقے میں کنعان میں تھے وہاں بھی قحط پڑا، تو چونکہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام تدبیریں اختیار کر چکے تھے تو وہ اپنی قحط کے زمانے کی ضروریات لے کر جو ہے وہ مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی ضروریات پوری کر کے ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا اتنے ہیں۔ کہا کوئی اور بھائی ہے جو یہاں نہیں آیا؟ بولا ہاں ایک بھائی ہے وہ نہیں آیا۔ کہا آئندہ جب آنا تو اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تمہیں جو ہے کسی طور پر کوئی مالی مدد اور تعاون نہیں کروں گا۔ اب وہ واپس گئے، انہوں نے والد صاحب سے جا کے ماجرا بیان کیا۔ والد صاحب ابتداءً تو راضی نہیں ہوئے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے آئندہ جو ہے کسی قسم کے تعاون سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اگر وہ نہیں آئے گا تو نہیں دیں گے، تو آپ مہربانی کریں، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے راضی ہو گئے، انہوں نے بیٹوں کو واپس بھیجا ہے۔ اب واپس وہاں پر گئے ہیں تو مختلف تدبیریں یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی۔ اب بھائی جب وہاں پر پہنچے ہیں یوسف کے پاس تو انہوں نے بھائی کو تنہائی میں کہہ دیا کہ یہ تم میرے بھائی ہو، میں یوسف ہوں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی چاہت یہ کہ بھائی ان کے پاس مصر میں رک جائیں، لیکن روکنے کی تدبیر کوئی نہیں تھی، راز بھی افشا نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے انہیں ایک تدبیر سکھلائی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کی چوری کرتا پکڑا جائے تو چور کو جس کی چوری کی ہے اس کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کے ساز و سامان میں ایک شاہی جو ہے وہ پیمانہ چھپا دیا۔ بعد میں جو ہے وہ اعلان ہوا، ان کی تلاشی ہوئی تو وہ پیمانہ جو ہے اس سے برآمد ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی سزا تمہاری شریعت کے مطابق جو تم نے خود کہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لہٰذا تمہارا یہ بھائی اب میری جو ہے غلامی میں رہے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم والد صاحب بوڑھے ہیں، ہم بڑی ان کو جو ہے منا کے لائیں، اب ہم میں سے کسی کو رکھنے کا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو ہے وہ بھائی کو وہاں روکا گیا، یہ بھائی واپس گئے، جا کر والد کو ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی میں صبر ہی کرتا ہوں، جیسے یوسف کے متعلق صبر کیا تھا اللہ دونوں کو واپس لٹائے گا۔ انہوں نے کہا آپ تو یوسف کی محبت میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں، آنکھوں کی بینائی آپ کھو چکے ہیں، لہٰذا یوسف تو کب سے مر کھپ گیا۔ اب انہوں نے کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد یہ بھائی واپس گئے ہیں، وہاں پر جا کے پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے مدد کی درخواست کیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے راز سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، آج تک تم کیا کچھ کرتے رہے۔ انہوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ والد کے حال احوال پوچھے، انہوں نے کہا جی ان کی تو بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ کہا کہ میرے آگے قمیض لے جاؤ، ان پہ ڈالو گے، اللہ بینائی واپس کر دیں گے۔ وہ گئے،
اب یہاں سے مصر سے قافلہ چلا ہے، کنعان میں یوسف کہہ رہے ہیں، یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو ویسے ہی یوسف کی محبت میں ڈوبے ہو۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا پوری رویداد سنی، کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ سے متعلق جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب والد والدہ اور یہ سارے بھائی وہاں پر پہنچے ہیں، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے اور یہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، سجدہ تعظیمی کیا ہے والد نے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں، انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ تو نے دوبارہ ملا، توفنی مسلمہ، اسلام اور فرمانبرداری کے اطاعت میں زندہ رکھنا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دینا۔ اس کے ساتھ جو ہے کچھ اور نصیحتیں قرآن کریم نے کی ہیں، دعوت دین کی کچھ جو ہے وہ حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، اسی پر اس صورت کا ختم کیا گیا ہے۔ سورہ رعد اس کے بعد آتی ہے۔ رعد عربی میں کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، چونکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل، اپنی توحید اور وحدانیت، قیامت کا تذکرہ بڑے بھرپور انداز میں اپنے مشاہدات کے جو مشاہدات ہیں ان کے ذریعے دلائل قدرت کو پیش کر کے کیا ہے۔ اسی میں ایک دلیل قدرت بجلی کی کڑک بھی ہے، اسی سے اس صورت کو موسوم کیا گیا۔ ابتداءً قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی قدرت کے دلائل اور اس کے مشاہدات کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرح انسانیت کو دعوت فکر ہے، اور اس دعوت فکر کے اندر جو بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک قوم خود تبدیل ہونے کا فیصلہ نہ کر لے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود تو تبدیل نہ ہو اور اس کی حالت تبدیل کر دی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، پھر حق و باطل کی دو مثالیں دی گئی ہیں۔ حق کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طوفانی ریلا آئے، سیلابی ریلا آئے، اس کے اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں، وہ سب حیرت سے اس خس و خاشاک سے مرعوب ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقی اس کا جو زور ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے جو اللہ زمین میں روک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب باطل آتا ہے تو بظاہر بڑا زور و شور سے آتا ہے، لیکن جتنی تیزی سے وہ آتا ہے حق اتنی ہی جلدی اس کو دبا دیتا ہے۔ یا جیسے سونا ہے، اس کے اوپر جب دباتے ہیں آگ میں تو میل کچیل اوپر آ جاتا ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی حق جو ہے وہ بظاہر دبا ہوا ہوتا ہے اور باطل نمایاں نظر آتا ہے، لیکن کامیابی اور یقینی حق کے اندر ہی ہوتی ہے، باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے صفات بیان کیا ایمان والوں کی، بنیادی 7-8 صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور صلہ رحمی کی اہمیت پر زور دیا کہ یہ بندوں سے، اللہ کے بندوں سے تعلقات جو ہے وہ اس طریقے سے استوار ہونے چاہیے، اور قطع رحمی کرنے والوں اور فساد فی الارض کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر ذکر اللہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے اور کسی چیز میں دل کا اطمینان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ ذکر کر کے جنت کی مثال دی ہے کہ جنت کنہیں ملے گی، اور پھر اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ عربی زبان میں ہمارا حکم و فیصلہ آیا ہے، اسے اپنا لو۔ سورہ ابراہیم اس کے بعد ہے، اس میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ المکرمہ جانے اور وہاں زندگی گزارنے کا تذکرہ ہے، اس میں بھی اسی توحید کے اور رسالت کے، آخرت کے مضامین جو ہے تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ایک منظرنامہ جو اس میں کھینچا گیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن کس طریقے سے ان لوگوں سے جو دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے اس سے برات کا اعلان کہے گا۔ وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کر رہے، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں بھی اپنی جو ہے وہ بھگتوں گا، تم اپنا بھگتو، میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کلمہ طیبہ کو ایک مثال کے ذریعے ثابت کیا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے کہ جیسے اندرائن کی بیل ہوتی ہے جو جسے حنظل کہتے ہیں عربی میں، وہ اوپر ہی ہوتی ہے، ذرا کوئی بچہ ہاتھ لگائے وہ اکھڑ جاتی ہے، اور ذائقہ جو ہے اس کا کوڑ تنبے یا اندرائل کا انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو غفلت کے عالم میں ظلم میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا ظلم چھپا رہے گا، اللہ قیامت کے دن اس ظلم کا بھرپور تمہیں جو ہے بدلہ دیں گے۔ اس وقت جب چہرے سے آگ سے چہرے جھلس رہے ہوں گے، تارکول تمہارے اوپر ڈالا جائے گا، اس کیفیت سے کیونکہ لہذا لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت، اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے
اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ سعد بھائی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جب تک تم خود نہیں چاہتے کہ کچھ چینجنگ ہو، کچھ بہتری ہو۔ اچھا ایک تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اگر ہم اپنے ہی معاشرے کو دیکھ لیں تو ہر کوئی چینجنگ چاہتا ہے، ہر کوئی بہتری چاہتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ چاہتے تو سب ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت کوششیں بھی شاید کی جاتی ہیں، مدارس اپنا رول پلے کرتے ہیں، معاشرے کے معتبر نیک افراد اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن وہ چینجنگ نہیں آ پاتی۔ بیان کیجیے گا۔ دیکھیں سبحان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چینجنگ جو ہے وہ خود سے لانے سے ہی چینجنگ آئے گی، تبدیلی، یہ تو قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ النجم کے اندر 27ویں پارے میں فرمایا گیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور کوشش کا نتیجہ وہ ضرور دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے جو ہے نتیجہ پا لیا۔ تو یہ جو سنت اللہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اسباب کے دائرے میں جو سبب اختیار کرتے چلیں گے انہی کامیابیاں دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کا ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم جب اپنے آپ کو اس میں کھپاؤ گے، کوشش کرو گے، اللہ مدد کر دے گا۔ ایک تو یہ ہے کوشش، لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ دو طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے اور چینجنگ اور تبدیلی اور فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی ہے کہ انسان اپنی بھرپور استطاعت، طاقت اور قوت اور اپنی تمام کوشش جھونک ڈالے اور اپنے تمام ہتھیار ڈال دے اس میں، اور اس کے بعد نکل کھڑا ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، جیسے بدر کے اندر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو آپ نے یہ دعا مانگی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اللہ اگر یہ میری پوری جمع پونجی، میری محنت اگر یہ آج ضائع ہو گئی تو پھر کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ انسان پوری اپنی کوشش کر لے تو اللہ اس کو نتیجہ خیر۔ دوسرا یہ کہ انسان برات کا معاذ اللہ ان کا کہ جی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے، اللہ کا دین جانے، بیچ کا راستہ نہیں، ہم اللہ جانے، اللہ کا دین جانے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ کی ولادت سے 40 برس قبل تقریباً ہوا کہ جب ابرہہ بیت اللہ گرانے آیا، اور اس وقت وہاں کے جو متولی تھے انہوں نے کہا جی ہم نہیں، یہ جس کا گھر ہے وہ جانے، اس کا گھر جانے، ہم اس سے نہیں نمٹتے۔ اللہ نے مدد کی۔ تو مسلمان اس وقت جو ہے معاذ اللہ نہ کرے ہم دوسری کیفیت سے دو چار ہو جائیں کہ ہم بالکل ہی برات کا اعلان کر دیں، لیکن ہم پہلی کیفیت میں بھی پورے نہیں ہیں، ہم اپنی پوری جد و جہد، محنت، کوشش اس کو نہیں جھونک دیں۔ یہ تو ہے پہلے آپ کے سوال کے حصے کا جواب کہ کوشش کے بغیر کہیں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کوشش ہوتی ہے، نتیجہ خیز نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے کہ کوشش کی جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ دوسروں سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی قابل اصلاح، یہ بھی قابل اصلاح، یہ بھی قابل اصلاح، یہ بھی میں خود قابل اصلاح ہوں، اس کی طرف توجہ کسی کے نہیں جاتی۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، خود کی خبر لو، اپنے آپ کو دیکھو۔ جب خود کو دیکھنا شروع کر دیں گے، خود احتسابی شروع ہو جائے گی، اپنا محاسبہ شروع ہو جائے گا تو چینجنگ الٹرنیٹ خود بخود شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں وہ بہادر شاہ ظفر کا مشہور شعر ہے نا، تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، تھے اپنی برائی سے جب بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو جب اپنے آپ کا محاسبہ شروع کر دیں گے، اپنے آپ پہ اندر چینجنگ لانا شروع کر دیں گے تو چراغ جب بھی جہاں جلے گا روشنی ہی کرے گا۔ تو 1 سے 2، 2 سے 4، 6 سے معاشرہ، تو انہی افراد کے مجموعے کا نام ہے نا۔ تو چراغ جلیں گے، روشنی ہوتی چلی جائے گی۔ اب بجھے ہوئے چراغ سے روشنی نہیں ہوگی، تو اس لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ سب دوسروں کو بدل لیں بھائی، پہلے اپنے آپ کو تو چینج کر لیں۔ مفتی صاحب آخری سوال ہے، فرمائیے گا مختصراً کیونکہ وقت کچھ کم ہے۔ ذکر اللہ کا تذکرہ آیا اور آپ نے ذکر کی جو اہمیت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کے ساتھ تصوف جڑتا ہے، اور جو سلسلے ہیں نقشبندیہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، یہ سارے جڑتے ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ اہمیت، اس کی جو روح ہے اصل تصوف کی، صرف یہ ہے کہ بھائی ذکر کر لیں، اذکار کر لیں اور باقی چیزوں سے آپ ہاتھ جھاڑ کے پیچھے بیٹھ جائیں، یہ کچھ اور ہے؟ مختصراً اس پہ روشنی بھی ڈالیے گا اور اس کی اہمیت بیان کیجیے گا۔
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، وہاں ایک مقصد تزکیہ بھی ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. حدیث جبریل ہے، اس کے اندر آپ سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسے گویا اللہ کو سامنے حاضر دیکھ رہے ہو. اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اس تصور کو تو ضرور حاضر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. بے شک. تو یہ احسان یا تزکیہ بیسکلی اس کو ہماری زبان میں تصوف سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اصل تو یہ ہے، اگر تفصیل ہے، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے. مختصراً اگر میں یہ کہوں ایک جملے میں تو تصوف کیا ہے؟ شریعت کو طبیعت کے مطابق ڈھالنے کا نام تصوف ہے. شریعت کو طبیعت کے مطابق. انسانی طبیعت میں خیر اور شر دونوں ہیں. ہاں صحیح ہے. اب وہ شر کی طرف بھی لپکتی ہے، خیر کی طرف بھی اس کو خیر پر کاربند کر دینا، ٹھیک ہے. خیر پر آمادہ کر دینا. وہ خیر کیا ہے؟ شریعت ہے. شریعت مطہرہ خیر ہی خیر ہے. تو طبیعت کو شریعت کے مطابق کر دینے کا نام تصوف ہے. اس کے علاوہ کچھ. یہ لوگ جو کہتے ہیں دونوں مقابل ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب پھر شریعت کو طبیعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے مختلف ہیلے، طریقے، مختلف راستے اختیار کیے گئے. ان راستوں کو اوپر جو ہے مختلف وقت کے جو علماء اہل اللہ بزرگ تھے انہوں نے چلا. تو ان راستے تو شریعت کا مطمع نظر نہیں ہے، وہ جو راستے انہوں نے اختیار کیے ہیں. شریعت کا مطمع نظر تو طبیعت کے مطابق شریعت کو لانا ہے. اب اس کے لیے مختلف ہیلے، بہانے، طریقے، راستے اختیار کیے گئے. اس کے مطابق جو ہے چشتی سلسلہ ہوا، کوئی قادری سلسلہ آیا، چشتی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے جو راستہ اختیار کیا اسے چشتی سلسلہ کہہ دیا. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جو اختیار کیا اسے قادری سلسلہ. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اس کے سہروردی کہہ دیا. اسی طریقے سے بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو راستہ طریقہ اس کے نقشبندی کہہ دیا. تو یہ بزرگوں کے مروج راستے اور طریقے شریعت کا مقصود نہیں ہے. مقصود جو ہے شریعت کو زندگی کے اوپر فالو کرنا اور اس کو لاگو کرنا ہے. بالکل. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بہت اختصار سے ساری بات سمجھا دی کہ جی بس شریعت کو فالو کر لیں اور شریعت کا لبادہ اوڑھ لیں، اس کے مطابق زندگی گزار لیں. سعد بھائی بہت شکریہ.